شادی کی پہلی رات میرا شوہر مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر پانی لینے گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ میں نے کئی سال اس کا انتظار کیا مگر اس کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ ایک دن میں اپنے پرانے گھر کی چھت کی صفائی کر رہی تھی کہ پانی کی ٹینکی کے پیچھے سے مجھے ایک بوسیدہ اور پرانا خط ملا جس پر میرے شوہر کی لکھائی تھی۔ میں نے جب وہ خط کھول کر پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ کمرے کی چار دیواری سرخ اور سفید پھولوں کی مہک سے پوری طرح بھری ہوئی تھی۔ ہر طرف گلاب اور چنبیلی کے گلدستے رکھے تھے جن سے ایک مدہوش کن خوشبو اٹھ رہی تھی۔ چھت سے ٹپکتی ہوئی جھاڑ فانوس کی ہلکی زرد روشنی پورے ماحول کو رومانوی اور خوابناک بنا رہی تھی۔ میں نے لال جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر سونے کی تاروں سے خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں مہندی کا گہرا رنگ تھا اور کلائیوں میں چوڑیوں کی کھنک رہی تھی۔ بہاری زیورات نے میرے جسم کو جھکڑا ہوا تھا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور خوشی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں دلہن کے لباس میں سجی ہوئی پلنگ پر بیٹھی تھی اور میری نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں اپنی زندگی کے اس نئے سفر کے آغاز پر بہت پرجوش تھی اور تھوڑی خوفزدہ بھی تھی۔ میرے والدین کا گھر چھوڑنے کا دکھ اور ایک نئے گھر کو اپنانے کی امید میرے ذہن میں کشمکش کر رہی تھی۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے شوہر ہیں جو اب اس کمرے میں داخل ہونے والے ہیں۔ میری دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور سانسیں جیسے تھم سی گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے قدموں کی چاپ نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ انہوں نے سفید رنگ کی شیروانی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بہت پروکار لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئے اور پلنگ پر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے ان کے جسم کی گرمائش اور ان کے عطر کی تیز خوشبو محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے میرے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میں شرم سے نظریں اوپر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر خاموشی کے بعد میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کا ہاتھ بہت نرم اور گرم تھا جسے چھو کر میرے پورے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ انہوں نے آہستہ سے بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز بہت دھیمی اور شیریں تھی۔ انہوں نے مجھ سے میری خیریت پوچھی اور پوچھا کہ کیا میں تھک تو نہیں گئی۔ میں نے ہلکے سے سر ہلا کر نفی میں جواب دیا اور وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے اور مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے رہے کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں بلکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے لیے یہ دن کتنا اہم ہے اور وہ کتنی بے صبری سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ میری تعریف کر رہے تھے، میرے لباس، میرے زیورات اور میری خوبصورتی کی تعریف کر رہے تھے، لیکن میں شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ یہ گھر اب میرا بھی ہے اور مجھے کسی بھی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی۔ میں نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے پیار اور شفقت کا سمندر تھا۔ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا اور ایک خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہرے پر بکھر گئی۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس خاموشی میں بھی بہت سی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو اور اس پوری کائنات میں صرف ہم دونوں ہی ہوں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ مجھے ایک ایسا شوہر ملا ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میرا اتنا خیال رکھتا ہے۔ میں اپنی پرانی زندگی کی سب تلخیوں کو بھول کر ایک نئی اور خوشحال زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ میں نے سوچا کہ اب میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ ان کے ساتھ گزاروں گی، ان کی خوشیوں میں خوش ہوں گی اور ان کے غموں میں ان کا ساتھ دوں گی۔ ہم دونوں مل کر ایک چھوٹا سا اور پیارا سا گھر بنائیں گے جہاں صرف خوشیاں ہوں گی۔ میں نے ان کے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی کو دیکھا اور میرے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ آ گئی۔ ہم دونوں کچھ دیر اسی طرح خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے میرا دوسرا ہاتھ بھی
اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کی گرفت مضبوط اور گرم تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو چوم لیا اور پھر میرے ماتھے پہ پیار کیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے پوری دنیا کی خوشیاں میری قدموں میں آ گئی ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ اس لمحے مجھے کوئی خوف، کوئی تشویش نہیں تھی۔ میں صرف ان کی محبت میں کھوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد مجھے پینے کے لیے پانی پوچھا اور کہا کہ کیا میں کچھ پینا پسند کروں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا کیونکہ مجھے پیاس نہیں تھی۔ میری روح جیسے سیراب ہو چکی تھی ان کی محبت سے۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا وہ کچھ پینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا کہ ہاں، انہیں تھوڑی پیاس لگی ہے اور وہ پانی پینا چاہتے ہیں۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کہیں بھی پانی کا جگ یا گلاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ کمرے میں پانی نہیں ہے، میں نیچے جا کر پانی لے آتی ہوں، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، تم دلہن بنی ہوئی ہو، تمہیں نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بس نیچے کچن سے پانی کا جگ لے کر آتے ہیں، انہیں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہوں نے مسکرا کر مجھے یقین دلایا کہ وہ بس 2 منٹ میں واپس آ جائیں گے۔ ان کے قدموں کی آہٹ دور ہوتی گئی اور کمرے کا باہری دروازہ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں اسی طرح پلنگ کے کنارے پر سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی تک تیز تھی اور میرے چہرے پر ایک عجیب سی گرمی اور شرم کا احساس تھا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں سختی سے پکڑا ہوا تھا اور میری نظریں فرش پر بچھے ہوئے سرخ اور نرم قالین پر جمی ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں ان کے کہے ہوئے ہر لفظ کو دہرا رہی تھی اور ان کی مسکراہٹ کو یاد کر کے میرے ہونٹوں پر بھی ایک انجانی سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بس ابھی دروازہ کھولیں گے اور مسکراتے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہوگا اور وہ مجھے پیار سے پانی پلائیں گے۔ میں اسی امید اور خوشی کے نشے میں گم تھی۔ کمرے کی فضا میں ابھی تک ان کے عطر کی تیز اور میٹھی خوشبو رچی بسی تھی جو مجھے ان کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ پھولوں کی مہک اور ان کی خوشبو مل کر ایک ایسا سحر طاری کر رہے تھے کہ مجھے وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے اور میرے سارے خواب پورے ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے بھاری سرخ لباس کو تھوڑا سا درست کیا اور اپنے دوپٹے کو جو میرے سر پر ٹکا ہوا تھا مزید آگے کی طرف کھینچ لیا تاکہ جب وہ واپس آئیں تو میں پوری طرح سے ایک باحجا اور شرمیلی دلہن لگوں۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ لالٹین کی ہلکی روشنی میں بھی مزید گہرا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی چوڑیوں کو ہلکے سے کھنکایا اور اس کی دھیمی سی آواز نے کمرے کی خاموشی کو ایک پل کے لیے توڑا، لیکن پھر وہیں گہری خاموشی چھا گئی۔ چند منٹ گزر گئے لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں نے سوچا شاید انہیں باورچی خانے کا راستہ نہیں مل رہا ہوگا یا پانی نکالنے میں کوئی مشکل ہو رہی ہوگی۔ نیا گھر تھا، شاید کوئی چیز اپنی جگہ پر نہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو تسلی دی اور پھر سے نظریں جھکا کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے ماضی کی یادوں میں کھو گئی جب میری ماں مجھے دلہن بنا کر رخصت کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور انہوں نے مجھے گلے لگا کر بہت سی دوائیں دی تھیں۔ میرے والد نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے اس نئے گھر میں خوش رہنے کی نصیحت کی تھی۔ میں وہ سب یاد کر کے جذباتی ہو رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کل صبح جب میں اپنے والدین سے ملوں گی تو انہیں بتاؤں گی کہ میرا شوہر کتنا اچھا اور خیال رکھنے والا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اور اب مجھے پلنگ پر اسی ایک حالت میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ میرے جسم میں تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا تھا۔ بھاری زیورات جو پہلے میری خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے اب مجھے بوجھل لگنے لگے تھے۔ میرے گلے کا بھاری ہار میری گردن کو تھکا رہا تھا اور کانوں کی بالیاں میرے کانوں میں درد پیدا کر رہی تھی، لیکن میں نے خود کو ہلنے سے روکے رکھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جب وہ کمرے میں داخل ہوں تو میں کسی بے ترتیبی کی حالت میں ملوں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے اسی طرح بیٹھا ہوا پائیں
جیسے وہ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن جو وقت گزر رہا تھا میری الجھن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں پانی لانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے۔ کیا کوئی مسئلہ ہے یا وہ کسی گھر والے سے باتوں میں لگ گئے ہیں؟ لیکن رات کا یہ پہر تھا اور گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ سارا گھر بالکل خاموش تھا اور باہر سے کسی کے بولنے یا چلنے کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود اٹھ کر دروازے تک جاؤں اور باہر جھانک کر دیکھوں، لیکن میری حیا اور ایک نئی نویلی دلہن ہونے کا احساس مجھے اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی مجھے باہر دیکھ لے گا تو کیا کہے گا کہ دلہن اپنی پہلی ہی رات کمرے سے باہر نکل آئی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے ارادے کو دبا دیا اور پھر سے اسی جگہ پر جمی رہی۔ اب تو کمرے میں جلنے والی موم بتیاں بھی آدھی سے زیادہ پگھل چکی تھی اور ان کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ کمرے کے کونوں میں اندھیرا گہرا ہونے لگا تھا اور دیواروں پر پڑنے والے سائے اب مجھے خوفزدہ کرنے لگے تھے۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے پیدا ہونے لگے تھے۔ کیا وہ سیڑھیوں سے گر تو نہیں گئے؟ کیا انہیں کوئی چکر تو نہیں آ گیا؟ کیا ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہوگی؟ یہ خیالات میرے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بجنے لگے اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی کانوں کو دروازے کی طرف لگا دیا تاکہ کوئی ہلکی سی آہٹ بھی سن سکوں، لیکن باہر موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا کھڑکی سے اندر آیا اور پھولوں کی پتیاں اڑا کر فرش پر گر گئی۔ اس ہلکی سی سرسراہٹ پر بھی میں چونک گئی۔ میری نظریں تیزی سے دروازے کی طرف اٹھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ آ گئے ہیں، لیکن دروازہ اپنی جگہ پر بند تھا اور کوئی اندر نہیں آیا۔ میری آنکھوں میں اب آنسو تیرنے لگے تھے۔ میری گھبراہٹ برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا اور رونے کی کوشش کو دبانے لگی۔ مجھے پیاس بھی لگنے لگی تھی اور میرا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے پانی کی نہیں بلکہ اپنے شوہر کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اٹھ کر دیکھنا ہی پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن میری قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ ڈر اور خوف نے مجھے مفلوج کر دیا تھا۔ میں صرف پلنگ پر بیٹھی دروازے کو گھور رہی تھی۔ میری آنکھیں دروازے کی کنڈی پر ٹکی ہوئی تھی کہ شاید اب وہ ہلے گی اور دروازہ کھلے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ رات کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا اور کمرے کی خاموشی ایک بھیانک شکل اختیار کرنے لگی۔ وہ مسکراہٹ جو کچھ دیر پہلے میرے ہونٹوں پر تھی اب مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک انجانے خوف نے لے لی تھی۔ میرے ذہن میں ہر طرح کے برے خیالات آ رہے تھے اور میں خدا سے دعائیں مانگنے لگی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو اور جلدی سے واپس آ جائے۔ میں نے اپنے دوپٹے کے پلو کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے جکڑ لیا تھا اور اس میں پسینہ آ گیا تھا۔ کمرے کا ماحول جو پہلے مجھے بہت خوشگوار اور رومانوی لگ رہا تھا اب مجھے ایک قید خانے کی طرح لگنے لگا تھا، جہاں میں اکیلی پن تھی اور میرا کوئی مددگار نہیں تھا۔ میں انتظار کی اس سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور ہر گزرتا لمحہ میرے لیے ایک سال کے برابر لگ رہا تھا۔ میری سانسیں بھاری ہو گئی تھیں اور کمرے میں پھیلی ہوئی پھولوں کی خوشبو اب مجھے دھم گھٹنے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہاں کوئی حرکت نہیں تھی۔ سارا گھر مکمل طور پر خاموش تھا، جیسے وہاں کوئی انسان بستا ہی نہ ہو۔ میں اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ میری آنکھیں دروازے کے راستے پر جمی تھیں اور میری سماعت کسی بھی معمولی سی آواز کو سننے کے لیے بےتاب تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے پکارے، کوئی بتائے کہ آخر کیا ہوا ہے، لیکن کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ وہ کمرہ جو میری زندگی کا پہلا قدم تھا اب مجھے ایک بھیانک خواب لگنے لگا تھا۔ میں اپنے دل کو بار بار تسلی دے رہی تھی کہ شاید صبح ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ آ جائیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ انہیں کیا مجبوری پیش آ گئی تھی، لیکن میرا دل اندر سے جانتا تھا کہ کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ اس خوفناک تاریکی اور بے بسی کے عالم میں جب میری ساری امیدیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں
اور اس گہری بھیانک اور جان لیوا خاموشی میں مجھے صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، جو دیوار پر لگی ہوئی پرانی گھڑی کی تھی، جو مسلسل چل رہی تھی، اور اس خاموش کمرے میں مجھے صرف اس گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ رات جو میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی، اپنے انجام کو پہنچی، اور جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے ساتھ روشنی نہیں بلکہ ایک نہ ختم ہونے والا اندھیرا لے کر آئی۔ مجھے یاد ہے جب میری ساس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ میری حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ پانی لینے گئے تھے اور واپس نہیں آئے تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا۔ میرے سسر اور گھر کے باقی لوگ پاگلوں کی طرح باہر بھاگے۔ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، محلے، گلی اور شہر کا کونا کونا چھان مارا، اسپتالوں کے چکر لگائے، لیکن ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہیں زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ میری تو جیسے دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میرے والدین کو جب خبر ملی تو وہ روتے ہوئے آ گئے۔ میری ماں مجھے گلے لگا کر دہاڑے مار کر رو رہی تھی اور میرے والد کے کندھے جھک گئے تھے۔ وہ سرخ جوڑا جو میں نے ہزاروں ارمانوں سے پہنا تھا اب مجھے آگ کی طرح جلانے لگا تھا۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ آہستہ آہستہ پھیکا پڑنے لگا اور میری کلائیوں کی چوڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے اور پھر مہینے سالوں کا روپ دہار گئے۔ میں ہر روز دروازے کی طرف دیکھتی اور ہر آہٹ پر میرا دل دھڑک اٹھتا کہ شاید وہ آ گئے ہیں، شاید انہیں کوئی مجبوری پیش آ گئی تھی اور اب وہ لوٹ آئے ہیں۔ لیکن ہر بار میری امید ٹوٹ جاتی اور میں پھر سے اسی اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ لوگوں کی باتیں اور رشتہ داروں کے تانے میرے دل کو چھلنی کر دیتے۔ کوئی کہتا کہ شاید ان کی کوئی اور مرضی تھی اور وہ بھاگ گئے ہیں، کوئی کہتا کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ان کی یادوں کا ایک مزار بنا لیا تھا جہاں میں ہر روز اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتی تھی۔ جوانی جو کسی بھی لڑکی کی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوتا ہے، میری زندگی سے ایسے گزر گئی جیسے کوئی تیز آندھی سوکھے پتوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ میرے کالے گھنے بال اب سفید ہونے لگے تھے اور میرے چہرے پر جو کبھی خوشی سے تمتماتا تھا اب وقت اور انتظار کی گہری لکیریں نمایاں ہونے لگی تھی۔ میرا جسم جو کبھی امیدوں اور امنگوں سے بھرا ہوا تھا اب دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے کمزور ہو چکا تھا۔ وہ گھر جو کبھی میری خوشیوں کا گہوارہ تھا اب ایک ویران کھنڈر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ گھر کے بزرگ ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری ساس روتے روتے نابینا ہو گئی اور پھر ایک دن خاموشی سے وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے سسر بھی دکھ برداشت نہ کر سکے، وہ اور چل بسے۔ میں اس بڑی سی حویلی میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان کا انتظار کرنا بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے دنیا کی ہر خوشی سے منہ موڑ لیا تھا اور خود کو اس گھر کی چار دیواری میں قید کر لیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گر میں گھر سے باہر گئی اور اسی وقت وہ آ گئے تو انہیں کون دروازہ کھولے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اپنا ہر دن اور ہر رات اسی چوکھٹ پہ گزار دی۔ گرمی کی چلچلاتی دھوپ، سردی کی ٹھٹھراتی راتیں اور بارش کے موسم آئے اور گئے۔ برسات کی راتوں میں جب بادل گرجتے تو میں ڈر کر کونے میں سمٹ جاتی۔ سردیوں کی لمبی راتیں مجھے کاٹنے کو دوڑتی، لیکن میرے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میری آنکھیں دروازے کو تکتے تکتے پتھر آ گئی تھی اور میرے دل میں امید کی آخری کرن بھی دم توڑ چکی تھی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا واقعی انہوں نے مجھے اس حال میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا یا کوئی ایسی طاقت تھی جس نے انہیں مجھ سے دور کر دیا تھا۔ کیا وہ جانتے تھے کہ میں ان کے بغیر کیسے جی رہی ہوں؟ کیا انہیں میری یاد نہیں آتی تھی؟ کیا انہوں نے کہیں اور اپنا گھر بسا لیا ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جو ہر رات مجھے سونے نہیں دیتے تھے اور میں تاروں کو دیکھتے ہوئے ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن آسمان کی طرح میری قسمت بھی خاموش تھی۔ آج بھی جب میں اس پرانے گھر کی چھت پر کھڑی ہوں تو مجھے وہ گزرا ہوا وقت ایک سائے کی طرح اپنے پیچھے کھڑا محسوس ہوتا ہے۔ چھت کی دیواریں خستہ حال ہو چکی ہیں اور ان پر جمی ہوئی کائی
वक्त के गुजरने की गवाही दे रही है। जगह जगह से सीमेंट उखड़ चुका है और ईंटें नजर आ रही हैं। मैं छत की सफाई करने के इरादे से ऊपर आई थी, लेकिन पुरानी यादों ने मुझे फिर से अपने घेरे में ले लिया है। तेज हवा चल रही थी और मेरे दुपट्टे को उड़ा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा ठहराव है। मैं दूर तक फैले हुए शहर को देख रही हूँ, जहाँ लोग अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हैं। गाड़ियाँ चल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी तो इसी रात वही रुक गई थी, जहाँ उन्होंने मुझसे कहा था कि वो 2 मिनट में पानी लेकर आते हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, हर चीज़ पुरानी और बोसीदा हो चुकी है, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों से छत के एक कोने में पड़े हुए पुराने सामान को हटाने लगी। गर्द और मट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपने आप को किसी काम में मसरूफ रखना चाहती थी, ताकि वो तल्ख यादें कुछ देर के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। बरसों गुजर गए, मैंने हर दिन इनका इंतज़ार किया, लेकिन कोई खबर नहीं आई। और अब इस वीरान छत पर तन्हा खड़ी हूँ। मैं अकेली हूँ, मेरी आंखों में वीरानी है और मेरे चेहरे पर थकन और उदासी का तासर है। छत की सफाई करते हुए मुझे पसीना आ रहा था, मट्टी उड़ उड़ कर मेरे चेहरे और बालों पर पड़ रही थी, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। बरसों का कबाड़ जमा था, पुरानी लकड़ियाँ, टूटे हुए मिट्टी के बर्तन और जंगलूद लोहे के टुकड़े, जिन्हें मैं एक एक करके एक तरफ कर रही थी। मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मुझे मुसलसल काम करने पर मजबूर कर रही थी। मैं इस वीरान छत पर अकेली थी और धूप की तपश मेरे वजूद को जला रही थी। पानी की टंकी बहुत पुरानी और बड़ी थी। इसके पीछे काफ़ी जगह थी जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। वहां जाले लगे हुए थे और धूल की मोटी तह जमी हुई थी। मैंने झाड़ू की मदद से वहां सफाई शुरू की तो झाड़ू किसी सख्त चीज़ से टकराया। मैंने झुक कर देखा तो वहाँ एक पुराना और बोसीदा चमड़े का टुकड़ा पड़ा था, या शायद कोई लिफाफा था जिस पर गर्द जमी थी। मैंने अपना हाथ टंकी के पीछे डाला और इस लिफाफे को बाहर निकाल लिया। वो एक जर्द रंग का पुराना कागज़ था, जिसे तह कर रखा गया था। कागज़ को छूते ही मेरे जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या है, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। मैंने कांपते हुए हाथों से इस पर जमी हुई मिट्टी को साफ किया। कागज़ बहुत खस्ता हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे ज़रा सा जोर लगाने से फट जाएगा। मैंने इंतहाई एहतियात के साथ इसकी तह खोली तो अंदर एक जानी पहचानी लिखाई देखकर मेरी सांसें जैसे सीने में ही अटक गई। ये लिखाई किसी और की नहीं, बल्कि मेरे इसी गुमशुदा शोहर की थी, जिसका मैंने अपनी पूरी जवानी और ज़िंदगी के खूबसूरत साल रोते हुए और इंतज़ार करते हुए गुजार दिए थे। मेरे हाथ शिद्दत से कांपने लगे और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं वहीं गर्म फर्श पर धड़ाम से बैठ गई और इस खत को पढ़ने लगी। इसमें लिखा था कि मेरी जान, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी मोहब्बत से बहुत बड़ी थी। इसमें लिखा था कि वो एक ऐसी मोहलक और जानलेवा बीमारी में मुब्तला था जिसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं था। तबीबों ने उसे बता दिया था कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ चंद महीने बाकी हैं, और महीने भी इंतहाई तकलीफ़ और अजियत में गुजरने वाले थे। इसमें लिखा था कि वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसकी नई नवेली दुल्हन उसे बिस्तर पर तड़पते और मौत के मुंह में जाते हुए देखे। वो नहीं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी शफाखानों के चक्कर काटते और इसकी बीमारी का दुख झेलते हुए बर्बाद हो जाए। इसीलिए इसने ये इंतहाई और ज़ुल्माना फ़ैसला किया कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ दे, ताकि मैं उसे भूलकर अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकूं, किसी और के साथ अपना घर बसा सकूं और वो दुख ना देखूं जो उसकी मौत मुझे देने वाली थी। खत के ये अल्फाज पढ़कर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई और मेरे दिमाग में जैसे कोई धमाका हो गया। मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल धड़कना भूल गया हो। मेरी आंखों से आंसुओं का एक ऐसा तूफान उबल पड़ा जिसे रोकना मेरे बस में नहीं था। मैंने इस कागज़ को अपने सीने से लगा लिया और दहाड़े मार मार कर रोने लगी।
میری چیخیں اس پرانے اور ویران چھت پر گونجنے لگی، لیکن وہاں مجھے کوئی سننے والا نہیں تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھ کر رو رہی تھی اور قدرت سے پوچھ رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ظالمانہ مذاق کیوں کیا گیا۔ میں نے جن سالوں کو اس کی بے وفائی کا طعنہ دیتے ہوئے اور اس سے نفرت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گزارا تھا، وہ تو دراصل اس کی بے پناہ محبت اور قربانی کے سال تھے۔ اس نے مجھے دکھوں سے بچانے کے لیے خود کو موت کی تنہائی میں دھکیل دیا، اور میں نادان اسے ایک ظالم اور بے وفا انسان سمجھتی رہی۔ میری روح تک کانپ رہی تھی اور میرے آنسو اس پرانے کاغذ کو بھگو رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ میری طرف پیار سے دیکھتا تھا اور کیسے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 منٹ میں پانی لے کر واپس آئے گا۔ وہ 2 منٹ حقیقت میں موت کا وہ سفر تھا جس پر وہ اکیلا نکل گیا تھا اور مجھے ایک ایسے انتظار کے عذاب میں چھوڑ گیا جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ میرے دماغ میں سینکڑوں سوال گھومنے لگے کہ وہ آخری وقت میں کہاں کیا ہوگا، اس نے اپنی تکلیف اور آخری دن کیسے کاٹے ہوں گے، اسے میری کتنی یاد آئی ہوگی، اور موت کے وقت اس کے پاس کون ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور میری سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے اس خط کو بار بار پڑھا اور ہر بار میرے دل پر ایک نیا زخم لگتا۔ وہ سچ جو اتنے سالوں تک اس ٹینکی کے پیچھے چھپا رہا، آج میرے سامنے ایک ایسا پہاڑ بن کر کھڑا تھا جس کے نیچے میری ساری زندگی، میری ساری امیدیں اور میرا سارا غصہ دب کر رہ گیا۔ مجھے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اسے روکا کیوں نہیں، میں خود کیوں نہیں پانی لینے گئی۔ اگر میں اس کے ساتھ ہوتی تو شاید اس کے آخری دن اتنے تنہا اور تکلیف دہ نہ ہوتے، لیکن اب پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ میں فرش پر اوندے منہ گری ہوئی تھی اور مٹی میرے آنسوؤں میں مل کر کیچڑ بن رہی تھی۔ میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب تھیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس خوفناک سچائی کو کیسے برداشت کروں۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں نے عمر بھر کوسا، آج وہ میرے لیے ایک ایسا دیوتا بن گیا تھا جس نے میری خوشی کے لیے اپنی جان دے دی، لیکن اس کی اس قربانی نے میری زندگی کو ایک ایسے جہنم میں بدل دیا تھا جس کی آگ کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ میں اس خط کو مٹھی میں بھینچے ہوئے مسلسل رو رہی تھی اور میرا دل بس ایک ہی بات پکار رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اسے مجھے سچ بتانا چاہیے تھا، اسے مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ میں اس کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر لیتی، لیکن اس طرح کا روگ مجھے نہیں سہنا پڑتا جو اب میں سہ رہی ہوں۔ میرا پورا وجود درد کی شدت سے لرز رہا تھا۔ دھوپ کی تپش اب مجھے محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرے اندر ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی جس نے میرے دل اور روح کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں تصور کرنے لگی کہ جب اس نے یہ خط لکھا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ کتنا رویا ہوگا، اس نے کس طرح اپنے کانپتے ہاتھوں سے یہ الفاظ لکھے ہوں گے، اور پھر کس طرح چھپ کر اس خط کو اس ٹینکی کے پیچھے چھپایا ہوگا تاکہ کسی کو اس کے جانے کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکے۔ اس نے میری خاطر اپنی جان دے دی اور خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا، اور میں اس کے انتظار میں اپنی جوانی گنوا بیٹھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے اور میں اسی رات میں واپس چلی گئی ہوں جب وہ شیروانی پہنے مسکراتا ہوا میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو پیار تھا وہ سچا تھا، لیکن میں اس پیار کی گہرائی کو سمجھنے میں ناکام رہی۔ میں کتنی بیوقوف تھی جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو نہ سمجھ سکی۔ میں کتنا روئی، کتنا تڑپی، لیکن اس خط نے میری ساری تکلیف کو ایک نئے اور بھیانک رخ میں بدل دیا تھا۔ میں اس پرانے خط کو اپنے چہرے پر مر رہی تھی جیسے مجھے اس کی خوشبو آ جائے گی۔ میں اس کی لکھائی کو چوم رہی تھی اور میرے آنسو اس کے لکھے ہوئے حروف کو مٹا رہے تھے۔ میں بے بسی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جیسے وہ ابھی بھی کہیں چھپا ہوا مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میری دنیا مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی اور اس خط نے میرے ذہن کے سارے پردے چاک کر دیے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اس سچائی کے ساتھ کیسے زندہ رہوں گی۔ یہ سچائی میرے لیے موت سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ میں وہیں فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی۔
اور میرے ذہن میں اس کے وہ الفاظ بار بار گونج رہے تھے کہ وہ مجھے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا یہ فیصلہ مجھے عمر بھر کے لیے ایک ایسے دکھ میں مبتلا کر دے گا جس کا کوئی مداوع نہیں ہے۔ میری آنکھیں سوج چکی تھیں اور میرے رونے کی آواز اب سسکیوں میں بدل چکی تھی۔ میں ایک ہاری ہوئی اور ٹوٹی ہوئی عورت کی طرح اس خط کو تھامے ہوئی تھی، اور میری روح اس صدمے کے شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے باقی ماندہ زندگی اس احساس جرم اور دکھ کے ساتھ کیسے گزاروں گی۔ میری سسکیاں تیز ہوا کے شور میں دبتی جا رہی تھی اور میرے آنسوؤں کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں بار بار اس بوسیدہ کاغذ کو سیدھا کرتی اور ان الفاظ کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتی جن میں میری برباد شدہ زندگی کا سارا راز چھپا ہوا تھا۔ میری انگلیاں ان حروف پر رینگ رہی تھیں جیسے میں ان کے ذریعے اپنے شوہر کے مرجھاتے ہوئے ہاتھوں کو چھو رہی ہوں۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ شادی کی اس رات اس کا چہرہ کتنا زرد تھا اور اس کی آواز میں کتنی تھکاوٹ تھی جسے میں اپنی خوش فہمی میں اس کا شرمیلا پن سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے کتنی اذیت برداشت کی ہوگی مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کرتے وقت، اس کا دل کتنا خون رویا ہوگا۔ یہ سب سوچ کر میرے دل میں ایک ایسا درد اٹھ رہا تھا جیسے کوئی بار بار خنجر گھونپ رہا ہو۔ مجھے اپنے ارد گرد پھیلا ہوا سارا پرانا سامان اب اس کی موت کا ماتم کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چھت کے وہ ٹوٹے ہوئے فرش اور دیواروں کی دراڑیں میرے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کی عکاسی کر رہی تھی۔ میں اس خط کو اپنے ماتھے سے لگائے زور زور سے ہچکیاں لے رہی تھی اور میرا سانس بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، لیکن میرے ہونٹوں سے کوئی دوا نہیں نکلی، بس ایک خاموش اور طویل شکوہ تھا جو میں نے اس کائنات کے بنانے والے سے کر رہی تھی کہ آخر میری ہی قسمت میں یہ بھیانک کھیل کیوں لکھا گیا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش میں نے کبھی یہ خط نہ پایا ہوتا، کاش میں اسی لا علمی میں مر جاتی کہ وہ مجھے چھوڑ گیا ہے۔ کم از کم میرے دل میں ایک غصہ اور ایک ضد تو تھی جو مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی، لیکن اب اس کی سچائی نے مجھ سے میرا وہ سہارا بھی چھین لیا تھا جس کے بل بوتے پر میں نے زندگی کے اتنے سال گزار دیے تھے۔ اب میرے پاس نہ کوئی غصہ بچا تھا، نہ کوئی نفرت اور نہ ہی کوئی امید۔ اب صرف ایک ایسا خلا تھا جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی تھی۔ میں اس درد کے بھنور میں ڈوبتی جا رہی تھی اور میرا دل اس خط کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر اتارتے ہوئے خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بس وہیں بیٹھی اس زرد کاغذ کو گھور رہی تھی اور میری ساری دنیا اس ایک خط کے گرد گھومتی ہوئی آہستہ آہستہ تاریکی میں ڈوب رہی تھی۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد میرے اندر کا سارا غصہ اور ساری نفرت آنسوؤں کے راستے بہہ گئی تھی، اور میں اس بوسیدہ کاغذ کو اپنے سینے سے لگائے دیر تک اس ویران چھت پر بیٹھی۔ میرا دل جو برسوں سے ایک پتھر بن چکا تھا آج پگھل کر موم کی طرح بہہ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس شخص کو دوا دوں یا اس سے ناراض ہوں جس نے میری خاطر اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے جن سالوں کو اس کی بے وفائی کا طعنہ دیتے ہوئے گزارا وہ تو دراصل اس کی بے پناہ محبت کے سال تھے۔ اس نے مجھے دکھوں سے بچانے کے لیے خود کو موت کی تنہائی میں دھکیل دیا، اور میں نادان اسے ایک ایسا ظالم انسان سمجھتی رہی۔ میری روح تک کانپ رہی تھی اور میرے آنسو اس پرانے کاغذ کو مزید بھگو رہے تھے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ کیسے وہ میری طرف پیار سے دیکھتا تھا اور کیسے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پانی لے کر واپس آئے گا۔ وہ حقیقت میں موت کا وہ سفر تھا جس پر وہ اکیلا نکل گیا تھا اور مجھے ایک ایسے انتظار کے عذاب میں چھوڑ گیا جس کا کوئی انجام نہیں تھا۔ میرے دماغ میں سینکڑوں سوال گھومنے لگے کہ وہ آخری وقت میں کہاں گیا ہوگا، اس نے اپنی تکلیف میں وہ آخری دن کیسے کاٹے ہوں گے، اسے میری کتنی یاد آئی ہوگی، اور موت کے وقت اس کے پاس کون ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا اور میری سانس اکھڑ رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور اس کی زرد روشنی میرے ارد گرد بکھرے ہوئے پرانے سامان پر پڑ رہی تھی جس نے ماحول کو مزید اداس کر دیا تھا۔ میں نے فرش سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میری گھٹنوں میں جان نہیں تھی۔ کئی سالوں کا بوجھ
जैसे आज अचानक मेरे कंधों पे आ गिरा था। मैंने दीवार का सहारा लिया और कांपते हुए कदमों के साथ खड़ी हो गई। हवा तेज हो गई थी और मेरे आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा इस हवा से ठंडा पड़ रहा था। मैंने इस खत को बहुत एहतियात से तह किया और उसे अपने दुपट्टे के पल्लू के साथ मजबूती से बांध दिया, जैसे वो कोई दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो जिसे मैं अब कभी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। मैंने आखिरी बार इस पानी की टैंकी की तरफ देखा जिसके पीछे मेरा मुकद्दर इतने सालों तक छुपा रहा था। मुझे इस बेजान चीज़ से भी अब एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हो रही थी, जिसने मेरे शोहर के आखिरी राज को इतने सालों तक अपने सीने में छुपा कर रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगी। मेरा हर कदम भारी था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चल रही हूँ। वो घर जहाँ मैंने अपनी सारी जवानी तन्हाई और तहनों में गुजार दी थी, आज मुझे बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। मुझे याद आया कि कैसे रिश्तेदार मुझे मनहूस और बदकिस्मत कहते थे कि मेरी वजह से मेरा शोहर घर छोड़कर भाग गया, और मैं खामोशी से उनकी बातें सुनकर खून की घूंट पीती रहती थी। लेकिन आज इस खत ने मुझे हर ताने और हर इल्ज़ाम से आज़ाद कर दिया था। मैं बदकिस्मत नहीं थी, बल्कि मैं तो इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत थी जिसे किसी ने इतनी सच्ची और बेगारज मोहब्बत की थी कि अपनी जान दे दी, लेकिन मेरी खुशी पर कोई आंच नहीं आने दी। मैं अपने कमरे में दाखिल हुई, वो कमरा जहां आज भी मेरी शादी की रात की यादें बसी हुई थी। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखा। मेरे बाल सफ़ेद हो चुके थे और मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और मेरी आंखों की चमक वक्त की धूल में कहीं खो गई थी। लेकिन आज आज इन आंखों में एक अजीब सा सुकून था जो मैंने पिछले कई सालों से महसूस नहीं किया था। मैंने अपने दुपट्टे से वो हाथ खोला और उसे अपने सामने मेज़ पर रख दिया। मैंने अलमारी से एक पुराना लकड़ी का बक्स निकाला जिसमें मैंने अपनी शादी का सुर्ख जोड़ा और वो टूटी हुई चूड़ियाँ संभाल कर रखी हुई थी। मैंने वो हाथ बहुत प्यार से इस जोड़े के ऊपर रख दिया और बक्स को बंद कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी की कुल कमाई थी जो अब तक मुझे यादों पर मुश्तमिल थी। लेकिन आज इन यादों में एक हकीकत शामिल हो गई थी। मुझे अब किसी से कोई गिला नहीं था, ना अपने शोहर से, ना अपने मुकद्दर से, और ना ही इन लोगों से जिन्होंने मुझे दुख दिया था। मैं समझ सकती थी कि दुनिया में कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं होते और तकदीर का लिखा कोई नहीं बदल सकता। उसने मुझे तकलीफ से बचाने के लिए मुझसे दूरी इख्तियार की थी और मैंने इस दूरी को अपनी सज़ा समझ लिया था। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि हमारी मोहब्बत कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी। वो फासलों की और सालों की कैद से आज़ाद होकर इस एक ख़त की सूरत में मेरे सामने ज़िंदा हो गई थी। मैंने जायनमाज़ बिछाई और सजदे में गिर गई। मैंने अपने रब के हजूर आंसुओं का नजराना पेश किया और अपने शोहर की मगफरत की दुआएं मांगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने मरने से पहले मुझे ये सच्चाई दिखा दी, वरना मैं तो दिल में उसकी नफ़रत लेकर ही इस दुनिया से चली जाती। मेरी सारी बेचैनी, मेरा सारा दर्द और मेरी सारी शिकायतें इससे एक सजदे में बह गई। मुझे लगा जैसे मेरे शोहर की रूह मेरे आस पास है और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी रो कर या मातम करके नहीं गुजारूंगी। मैं उसकी मोहब्बत की याद को अपने दिल में ज़िंदा रखूंगी और अपनी ज़िंदगी को दूसरों की भलाई के लिए वक्फ कर दूंगी। मैंने सोचा कि दुनिया में मुझ जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो किसी न किसी गलतफहमी या दुख का शिकार होंगे। मैं उनके ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश करूंगी ताकि जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की है वो किसी और को ना सहनी पड़े। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे दिल में एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था। मैंने घर के तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दी ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके। मैंने बरसों से बंद पड़े हुए इस घर को साफ करना शुरू किया। मैंने अपने दिल के साथ साथ इस घर से भी उदासी और वीरानी के जाले साफ कर दिए। मोहल्ले के लोग मुझे इस तरह काम करते हुए देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने तो मुझे हमेशा एक रोती धोती और उदास औरत के रूप में ही देखा था। कुछ औरतें मेरे पास आई और मुझसे मेरी इस तब्दीली का सबब पूछने लगी। मैंने मुस्कुराकर इन्हें बताया
کہ مجھے میرا کھویا ہوا سکون مل گیا ہے۔ میں نے انہیں خط کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ راز صرف میرے اور میرے شوہر کے درمیان تھا اور میں اسے دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کا ایک حصہ غریب اور یتیم بچوں کے لیے کھول دیا۔ میں انہیں اداسی سے مسکراہٹ بکھیر دیتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب میری زندگی کے دن بھی گنے چنے رہ چکے ہیں اور میں جلد ہی اس سے ملنے والی ہوں۔ اس بار کوئی بیماری، کوئی فیصلہ اور کوئی موت ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ میری آنکھوں کی روشنی کمزور ہو چکی تھی لیکن میرے دل کی روشنی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ایک رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی تو مجھے اپنے سینے میں ایک ہلکا سا درد محسوس ہوا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی اس چھوٹی سی میز کی طرف دیکھا، ہاتھ بڑھایا جہاں وہ لکڑی کا باکس رکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا اور وہ پرانا زرد خط نکال کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ مجھے اس کاغذ سے آج بھی اس کے عطر کی وہی مدھم سی خوشبو آ رہی تھی جو ہماری شادی کی رات کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر دی اور میرے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے دروازہ کھلا ہو اور وہ سفید شیروانی پہنے مسکراتا ہوا اندر آیا ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں آ گیا ہوں، بس مجھے 2 منٹ کی دیر ہو گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے ساتھ ایک ایسے سفر پر نکل پڑی جہاں کوئی درد، کوئی انتظار اور کوئی جدائی نہیں تھی۔ میری سانسیں رک گئی لیکن میری محبت ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی اور وہ بوسیدہ خط میرے سینے پر ادھر ہی رہ گیا، جو اس بات کا گواہ تھا کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی اور ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ میری کہانی کا یہ اختتام کوئی ہار نہیں تھی بلکہ یہ محبت کی وہ جیت تھی جس نے موت کو بھی شکست دے دی تھی۔